هم فيها خالدون. ہر طرح کی تعریفات رب ذوالجلال کی وحدہ لا شریک اس کے لیے ہے کہ ہماری ذات کے لیے اور اس کائنات کے اندر موجود جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری رب ذوالجلال کی طرف سے ہیں. بے شمار درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. رب ذوالجلال کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جنہیں رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر اپنے حبیب کے بعد لوگوں کے لیے اسوہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں صحابہ رضوان مجمعین کے نفوس قدسیہ پر کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے لیے معیار حق مقرر کر دیا. دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آتا ہے کہ تم نے رب ذوالجلال کی عبادت کرنی ہے، تم نے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کے واجبات اور فرائض کو ادا کرنا ہے. رب ذوالجلال نے جو تم پر لازم کر دیا ہے اس کو تم نے پورا کرنا ہے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہی تعلق نہیں رکھتا، اس کے فرائض صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے. وہ جو بھولا ہوا سبق ہمیں یاد کروانے کے لیے آتا ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے 11 مہینوں کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز میری یاد کے لیے قائم کرتے رہنا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، رب ذوالجلال نے مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز کی وصیت کر دی. اسی طرح روزہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے بلکہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور یہ تقویٰ صرف ہمیں رمضان کے لیے نہیں چاہیے. رمضان المبارک میں تو ویسے بھی شیاطین پابند سراسر ہوتے ہیں. یہ تقویٰ ہم اس لیے اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اس کا ذخیرہ کرتے ہیں کہ دوسرے 11 مہینوں میں شیطان کے ہتھکنڈوں سے، اس کے شکنجوں سے محفوظ رہ سکیں. اور انفاق کا حکم بھی رب ذوالجلال نے صرف رمضان کے لیے نہیں رکھا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان کا یہ وصف ہے، ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. رمضان المبارک بھی صبر کا پیغام دیتا ہے، اور یہ صبر صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ صبر اور اس کی تعلیمات اور اس صبر کو اختیار کرنا، اس کے ساتھ اپنا چوری دامن کا ساتھ بنانا، یہ پوری زندگی کے لیے. رمضان المبارک میں تو ہمیں مشق کروائی جاتی ہے. جس طرح ایک فوجی افسر کو جب وہ کمیشن جوائن کرتا ہے اس کو چند ماہ کی ٹریننگ دے کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اپنی ساری زندگی اصول و ضوابط کے مطابق بسر کرنا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، واخبتوا الی ربہم، اور رب ذوالجلال کی محبت میں، اس کی عظمت میں، اس کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور یہ عاجزی 1-2 ماہ کی نہیں ہے، یہ عاجزی بلوغت سے لے کر وفات تک کے لیے عاجزی ہے. رب ذوالجلال نے ان کے لیے انعام کا بیان فرمایا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش کے لیے انہوں نے رب ذوالجلال کی نعمت اور جنت کے اندر رہنا. اس لیے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، صرف رمضان المبارک کی عبادات رمضان کے لیے نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں کے لیے بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم ان عبادات سے غافل ہو. اور خاص طور پر آج کا دن کہیں ہم اس تفریح کے موقع پر، کہیں ہم اپنی خوشی منانے کے لیے، کہیں ہم اپنے اعزاء و اقارب کو ملتے وقت جانے کے لیے،
کہیں ہم اپنوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے 200 یاروں کی مجلس میں بیٹھ کر کہیں رب ذوالجلال کے احکامات سے غافل نہ ہو. یہ ایسا دن ہے جو خوشی کا ہے، لیکن خوشی میں زیادہ رب ذوالجلال کی طرف لپکنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ مکہ مکرمہ وہ سرزمین رب ذوالجلال اپنے رسول کے سایہ فگن کر دیتا ہے، زیر اثر کر دیتا ہے. رسول نے فتح کر لیا مکہ مکرمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، صحابہ رضوان مجمعین کہتے ہیں شکرانے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ جس کجاوے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اس کجاوے کو چھو رہی ہے کہ لا یہ تیری نعمت ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے پر ایمان لانے والے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا اکرام ہے کہ تو نے اپنے بندے کو اتنی عزت سے نواز دیا. آج اس بات کو یاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے. کہیں ہم اس تفریح کے دن پر اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل نہ ہو، اور اپنی بہنوں کو خاص طور پر کہ کہیں اس فیشن کے اندر مبتلا ہو کر، ماڈرنزم کے اندر مبتلا ہو کر، اپ ٹو ڈیٹزم کے اندر آ کر کہیں ہم اپنے اعمال کو برباد نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر خطبہ عید کے اندر مستورات کی طرف جایا کرتے اور انہیں جا کر تعلیم دیا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صدقے کا حکم دیا کرتے، فرمایا کرتے کہ تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم کے اندر دیکھی ہے، تمہاری اکثر تعداد میں نے دیکھی ہے. جب میں نے جہنم میں جھانکا تو مجھے وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے اکثر تعداد عورتوں کی طرح. کہیں ایسا نہ ہو میری بہنوں کہ ہم اپنے فیشن کے لیے اپنے رمضان کے اعمال کو برباد کریں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَدْ فَرْتَاهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. رب ذوالجلال نے فرمایا اس نادان عورت کی طرح نہ ہو جانا جو بڑی محنت کے ساتھ، جو مسلسل کے ساتھ ستو کاٹتی ہے، وہ دھاگا بنتی ہے اور اس کو بننے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو تار کر دیتی، اس دھاگے کو توڑ دیتی. اس لیے بہنوں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے لباس کو اونچا کرنے کے لیے رب ذوالجلال کے احکامات کو نیچا نہ کر دیں، کہیں ہم اپنی شان اونچی کرنے کے لیے رسول کی تعلیمات کو نیچا نہ کر دیں، کہیں ہم اپنے بناؤ سنگار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستورات، نبی علیہ السلام کی ازواج، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنے پاؤں کے نیچے نہ رکھیں. اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ان تعلیمات کو ہمیشہ باقی 11 سال 11 مہینوں کے لیے بھی اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، تاکہ اگلا رمضان المبارک جب ہماری زندگی کے اندر آئے ہم مکمل طور پر رب ذوالجلال کے احکامات پر پابند ہوں. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا واجعل كلمة الكفر هي السفلى. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللہ تو عرض پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تو اس عرض پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما. اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی تائید فرما. اللہ تو نے جن کو بیٹیاں دی ہیں اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما دے. اللہ جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما دے. اللہ تیرے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں، سارے اختیارات تیرے ہاتھ میں. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. ہم اس موقع پر سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی ذات نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھلے میدان کے اندر نماز عید ادا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب ذوالجلال کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. ہم اپنی انتظامیہ کے بھی بے حد مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ انہوں نے اس سنت پر عمل کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. اللہ رب العزت ان تمام افسران کی حفاظت فرمائے. رب ذوالجلال ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. رب ذوالجلال ان کے لیے ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. رب ذوالجلال ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے. جنہوں نے ہمارے ساتھ، ان افسران بالا نے، انتظامیہ نے ہمارے ساتھ مل کر اس سنت پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرمائی. اور اسی طرح میں اپنی انتظامیہ کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ جنہوں نے انتھک محنت کے بعد خاص طور پر ہمارے ناظم اعلیٰ طارق اعجاز صاحب، سرپرست اعلیٰ میاں مدثر صاحب، اسی طرح
نصیر صاحب جنہوں نے خاص اپنی محنتوں کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ پولیس کے ساتھ اور اس کالج کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ سارا انتظام کیا، اور آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد ان ساتھیوں کی محنتوں کے بعد اس میدان کے اندر نبی اسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ خاص طور پر دعا میں یاد رکھیے گا تمام بیماروں کو، تمام بے اولادوں کو، تمام ان افراد کو جو کسی بھی طرح سے پریشانیوں کے اندر ہیں، کسی بھی طرح سے اذیتوں کے اندر ہیں۔ اور اس موقع پر میں آپ کو خاص طور پر دعا کی درخواست کروں گا، ہمارے ناظم اللہ صاحب کی بیگم صاحبہ ہماری خالہ جان اس وقت اسپتال کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے خبیب بھائی۔ اللہ رب العزت سے خاص طور پہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہماری خالہ جان کو بھی صحت دے، اللہ رب العزت ہمارے آغا صاحب کی بیگم صاحبہ کو بھی صحت عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ کو اپنی رحمت کے صدقے اپنی برکت کے ذریعے سے اللہ تمام کو شفا عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔